تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا، پھر ہماری تخلیق بہترین امت محمدیہ میں کی، انگن درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، سابقہ جمعہ میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تو اس پر ہم نے بات کی تھی سجدے سے مراد کون سا سجدہ تھا، ابلیس نے انکار کیوں کیا تھا، اس کے دل میں کیا بات تھی، کہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ تو اس نے انکار کیا ایک سجدے کا، تو اس کا انجام کیا تھا یہ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ نے اس کو مردود کہہ دیا، دھتکارا ہوا کہہ دیا، اور قیامت تک کے لیے اس کو کہا کہ دوبارہ آسمانوں کی طرف مت آنا، آسمانوں کی طرف آئے گا تو تجھے شعلہ پڑے گا، تیرے ساتھی آنے لگیں گے تو تجھے شعلہ پڑے گا، اور تیرا انجام جہنم ہوگا۔ سبب کیا تھا کہ تو نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور تو نے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ آج کے ہم اس مختصر وقت میں جانیں گے کہ امت محمدیہ کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، اور اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات کی، اور اس میں اللہ نے اس بات کو ذکر کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سبق کیا دینا چاہتے ہیں؟ اس امت محمدیہ کو کیوں بتلائی آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات، کیوں بتلایا اس امت کو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا تھا، اور شیطان نے انکار کیا تھا، ابلیس نے انکار کیا تھا، اور اس کا انجام جہنم ہوگا۔ اس امت پر نازل ہونے والی کتاب میں اس بات کا تذکرہ کر کے یہ سبق دینا چاہا کہ امت محمدیہ کے لوگوں یاد رکھنا، اگر شیطان ایک سجدے کا انکار کر کے جہنمی بن سکتا ہے، تو تم نے اگر سجدوں سے انکار کیا، اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا، نمازوں سے غافل ہوئے، تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ شریعت محمدیہ کے آئینے میں کیا کہا جاتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نمازوں سے غافل ہیں، جو نمازوں کے چور ہیں، جو بالکل پڑھتے نہیں ہیں یا اپنی من مرضی کرنے والے ہیں؟ تین قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں نماز کے حوالے سے۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے، اہتمام سے پڑھنے والے، ان کو نماز کی فکر لاحق رہتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں حقیقی مومن ہیں جن کے ساتھ اللہ نے رحمت کا اور بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو سستی کرنے والے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، اور سستی کے ساتھ نماز پڑھنے والے، ان کو منافقین کی علامت قرار دیا ہے۔ قرآن میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ منافقوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے نماز نہ پڑھ کے بہت بڑا اپنا فائدہ کر لیا، ہم نے دنیا کا بہت بڑا مال سمیٹ لیا، ہم نے اللہ کے ساتھ یہ ڈیل کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت زیادہ دھوکہ کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پہنچیں گے اور اپنے ہیلے بہانے پیش کرنے لگیں گے تو سب بیکار جائیں گے۔ وہ سمجھتے شاید دنیا میں جس طرح اپنی تیز زبانی کے ساتھ لوگوں کو ورگلا لیتے تھے، شاید وہاں بھی ایسا چل جائے گا۔ نہیں، الیوم نختم علی افواہہم۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس دن ہم ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ تشہد ایدیہم، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اس دن یہ بول نہیں سکیں گے۔ یہ دھوکے، یہ چلاکیاں صرف دنیا کے لیے ہوں گی ان لوگوں کی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اور یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اذان سنی، اچھا بھی جا رہا ہوں، بس آتا ہوں،
بس نکلتا ہوں، ابھی ٹائم باقی ہے، جانے والا ہوں، آ رہا ہوں۔ جب ٹائم اینڈ پہ پہنچتا ہے یا پڑھتے نہیں ہیں، جب پڑھتے ہیں تو جب ٹائم اینڈ سے پہنچنے والا ہوتا ہے تو جلدی جلدی اٹھتے ہیں، نماز پڑھی اور بس یہ میری نماز ہوگی۔ یہ منافقین کی علامت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ یراؤن الناس لا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر کس لیے پڑھتے ہیں کہ میں محفل میں بیٹھا ہوں، نہ پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نمازی نہیں ہے۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور پھر جو پڑھتے ہیں اس میں اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا سا کرتے ہیں۔ صاف ذرا جب برائے نام پڑھنی ہے، صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھنی ہے، تو پھر اللہ کا ذکر تو بالکل تھوڑا ہوگا، حقیر سا ہوگا، برائے نام ہوگا۔ تو کسی نے بڑی پیاری بات کی، کیا تھا اگر نماز پڑھنے سے سکون ہی نہ ملتا تو نماز سکون سے پڑھا کرو۔ نماز پڑھنے کے باوجود تمہاری زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، مسائل ختم نہیں ہو رہے تو پھر یاد رکھو تمہاری نمازیں اللہ کے ہاں پایا تکمیل کو نہیں پہنچ رہی۔ اپنی نمازوں کے اندر سکون، آہستگی، آرام لے کے آؤ، خشوع وضو لے کے آؤ۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، مسیح الصلاۃ والی، ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، سلام لیتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا، نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر جاتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر اس کو بھیجا جاتا ہے، 2-3 دفعہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے سکھلا دو، غلطی کیا ہے؟ کہا جب تو نماز پڑھے، پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز سکون سے، آرام سے، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، ایک ایک رکن تیرا سکون کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، دل کیا پڑھ لی، دل کیا چھوڑ دی، منافقین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی نماز ابھی اللہ کے ہاں پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیہا لأتوہما ولو حبوا۔ منافقین پر 5 نمازوں میں سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ آج میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ مجھے کون سی نماز سب سے زیادہ مشکل ہے پڑھنا۔ میں اپنے گھر کے اندر دیکھوں، میری آل اولاد میں، میرے اہل و عیال میں کتنے وہ لوگ ہیں، کتنے میرے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو عشاء کی نماز سے غافل ہیں یا فجر کی نماز سے غافل ہیں۔ کہیں میری آل اولاد میں سے کسی کا نام منافقین کی لسٹ میں تو نہیں جا رہا؟ نبوت والی زبان کے نکلے ہوئے لفظ ہے کہ منافق کے اوپر یہ 2 نمازیں سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، سارے دن کا تھکا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا لیٹ لے، ابھی ٹائم باقی ہے نا، پھر ان کے نماز پڑھ لینا۔ اسی لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد سونے سے منع کیا ہے۔ بالکل الٹ چلتے ہیں، ہم برعکس چلتے ہیں۔ مغرب کے بعد سو گئے، عشاء ضائع کر دی، عشاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول باتیں کرنے سے منع کیا ہے، اور ہم عشاء کے بعد جو پڑھ لی نماز، جس نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور جا کے جیسے مصروف ہوا موبائل کے اوپر، رات 12-1 بجے تک موبائل کے اوپر مصروف ہے، پھر فجر ضائع کر دی۔ یہ 2 نمازیں جو بھاری ہیں منافقین کے اوپر۔ اب میں نے خیال کرنا ہے کہ اب میرا نام یا میرے اہل و عیال میں سے کسی کا نام اس منافقین والے کردار میں تو نہیں آ رہا کہ اس کے اوپر مغرب عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھنا بوجھل تو نہیں ہے؟ کیا میں اپنے بیٹے کو صبح بیدار کرتا ہوں کہ بیٹا اٹھو، اذان ہو گئی، فجر کا ٹائم ہو گیا، وہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کر کے وہ فجر کی نماز ضائع تو نہیں کر رہا؟ میرے موبائل پہ الارم چلتا ہے، فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، مجھے اٹھنا مشکل تو نہیں لگتا؟ اگر لگتا ہے تو میرے دل میں کچھ نفاق ہے۔ اگر عشاء کی نماز پڑھنا مجھ پہ بوجھل ہے تو میرا نام دوسری کیٹیگری کے لوگوں میں آتا ہے جو نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں سے سستی کرنے والے ہیں۔ اگر کچھ کردار ایسا ہے تو پھر میرا نام منافقین کے کردار میں آ رہا ہے۔ مجھے سوچنا چاہیے کہ شیطان نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ نے اس کو جہنم کا بالن بنا دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا، اور میں روزانہ اپنی عشاء کی نماز کے کتنے سجدے چھوڑ دیتا ہوں، میں روزانہ اپنی فجر کی نماز کے کتنے سجدے ضائع کر دیتا ہوں۔
یہیں تک بس نہیں، آگے فرمایا اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کتنا ثواب ہے عشاء کی نماز کی اور فجر کی نماز میں، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، ان کو گھٹنوں کے بل چل کے رینگ کے آنا پڑے تو یہ عشاء اور فجر کی نماز مسجد میں باجماعت آ کے ادا کریں۔ لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، رات کو کوئی ذمہ دارہ کرنا ہو، کھیتوں میں کوئی اسپیشل کام کرنا ہو تو سب ترتیب لگ جاتی ہے، دن کو آرام کیا جاتا ہے، آج رات میں نے کام کرنا ہے، میں دن کو آرام کر رہا ہوں۔ نہ بھی آرام کیا جائے، نیند کو قربان کر کے دنیا سمیٹنے کے لیے سب کیا جاتا ہے، لیکن نہیں کر سکتے تو ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتے، نہیں کر سکتے تو ہم صرف اپنی فجر کی نماز کی خاطر اپنے نرم گرم ملائم بستر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لقد حممت ان آمر المؤذن فیقیم ثم آمر الرجلا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اسی حدیث میں، میرا دل کرتا ہے کہ میں مؤذن کو حکم دوں وہ تکبیر کہے اور میں ایک آدمی کو اپنے مصلی پہ کھڑا کروں، وہ نماز پڑھائے، اور عین جماعت کے وقت جب مسجد میں نماز کھڑی ہوئی ہو تو میں جاؤں یوم الناس، وہ آدمی کو لوگوں کو امامت کروائے میری جگہ پہ، ثم آخذ شعلا من النار فاحرق علی من لا یخرج الى الصلاۃ بعد، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے جلا دوں جو اذان سننے کے بعد بھی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ سوچ ذرا، اپنے دل میں خیال پیدا کر، نماز کا وقت ہے، مسجد میں جماعت کھڑی ہے، تو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، یہ مت سمجھ کہ تو اپنی بڑی خوبصورت عالی شان کوٹھی میں بیٹھا ہے، نہیں، رب کعبہ کی قسم تو آگ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ گھر ہے جس کو جلانے کی خواہش نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ خیال تھا اللہ کے نبی کے دل میں، خواہش تھی کہ جو نہیں آئے نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا ڈالوں۔ کتنی میری نمازیں جو گھر میں بیٹھے ضائع ہو جاتی ہیں، کوئی عذر نہیں ہوتا، کوئی بہانہ نہیں ہوتا، بیٹھا ہوں گھر میں، بس جا رہا ہوں، بس ابھی اٹھتا ہوں، بس یہ کام سمیٹ لوں پھر پڑھ لوں گا، اگرچہ مگرچہ چونکے چنانچے کر کے اپنی نماز کو ضائع کرتا ہوں۔ یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی تیری سستیاں، تیری کوتاہیاں قبر کے اندر تیری قبر کو جہنم کا بالغ بنا دیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں کے اندر سستیاں کرنے والے ہیں۔ ایک عصر کی نماز کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما قتل اہلہ ومال، ایک عصر کی نماز جس کی فوت ہو گئی، ضائع ہو گئی، اصل وقت گزر گیا، وہ نہ پڑھ سکا، گویا کہ اس کے اہل اور مال دونوں لوٹ لیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ اس لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے دنیا میں، دو ہی کام ہے نا، دولت کمانا، اہل و عیال کی خاطر۔ ایک عصر کی نماز تو نے ضائع کی، وقت پہ نہ پڑھ سکا، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، بس پڑھتا ہوں، جاتا ہوں، یہ کام کر لوں، وہ کر لوں، پھر پڑھ لوں گا، وقت گزر گیا، تیرا مال بھی لوٹ لیا گیا، تیرے اہل و عیال بھی برباد کر دیے گئے، سب سے بڑا ڈاکہ تیرے گھر میں پڑ چکا ہے، تجھے خبر نہیں ہے۔ رات کو چور آئے، ڈاکو آئے، لوٹ کے لے گئے، تو ایف آئی آر کٹواتا ہے، تیرے گھر میں تیرے رب کی طرف سے ایک ایف آئی آر کٹ چکی ہے، تجھے علم نہیں ہے اس بات کا، ایک عصر کی نماز ضائع ہوئی، تو نے نہ پڑھی، وقت گزر گیا، دکان پہ بیٹھا رہا، کھیتوں میں کام کاج پہ لگا رہا، تیرے رب نے آسمانوں میں بیٹھے تیرے گھر کے اندر تیرے گھر کے لیے ایک ایف آئی آر کاٹ دی ہے، تیرا مال بھی لوٹ لیا گیا، تیرے اہل و عیال بھی لوٹ لیے گئے۔ جرم کیا تھا؟ ایک عصر کی نماز ضائع کی ہے۔ شیطان کو بڑا برا کہتے ہیں، بڑا ہم اس کو گندا کہتے ہیں، بڑا نافرمان کہتے ہیں، اس نے رب کی بات نہیں مانی، اس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو دن کے اندر کتنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، کتنے مقابلے کرتا ہے، کتنے سجدوں سے انکار کرتا ہے، کتنے سجدے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر بڑا خوش فہم رہتا ہے کہ میں امت محمدیہ کا فرد ہوں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ تھے جن کے بارے میں بتلایا کہ یہ نمازوں میں سستیاں کرنے والے ہیں، اور ان کا شمار منافقین کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب کے قرآن نے ان کو منافقین کا کردار ادا کرنے والے قرار دیا۔ تیسری قسم کے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ پہلی قسم کے کون تھے؟
حقیقی نماز پڑھنے والے، پابند نماز کے اہتمام کرنے والے، جیسے آج یوں سمجھ لیں بارش کے باوجود ماشاءاللہ الحمدللہ بفضل اللہ آپ آئے بیٹھے ہو۔ دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی، کاہلی، اپنی من مرضی کے ساتھ پڑھنی ہے، منافقین کے ساتھ شمار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی نمازوں کا رب کو۔ باپ حکم دینا بیٹے کو کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے، اچھا بلند کرتا ہوں، بیٹا ابھی کر لو، بس کرتا ہوں، اچھا کر لو، کرتا ہوں۔ وہ باپ کی کہنے پہ نہ کرے، اپنی مرضی سے گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کے کام کرے تو باپ کیا کہے گا؟ کیا فائدہ تیرا کام کرنے کا؟ تو نے میری تو نہیں مانی، اپنی مرضی سے کیا ہے نا۔ تم پڑھے نماز لیکن وقت پہ نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، وقت پہ نہ پڑھے، وقت گزر جانے کے بعد پڑھے گا، رب تیری نماز اٹھا کے تیرے منہ پہ مارے گا، کہے گا یہ منافقین والا کردار مجھے نہیں چاہیے۔ اپنی من مرضی سے پڑھے، رب کے کہنے پہ نہ پڑھے، اذان کی آواز آئے، اللہ اکبر کی آواز ہے تو کہ نہیں یہ آواز میرے لیے چھوٹی ہے، میرے کام کاج میرے لیے بڑے ہیں، پھر رب کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن تیری ردی کی ٹوکری ان بیکار نمازوں سے بھری ہوگی۔ تیسری قسم کے لوگ ہیں جو نماز بالکل نہیں پڑھتے، جیسے شیطان نے بالکل کلی کہہ دیا تھا، ابا واستکبر، انکار کر دیا، میں نہیں کرتا سجدہ، نماز پڑھ لو بھائی، نہیں میں نہیں پڑھتا، بس وہ ہمارے پیر صاحب ہیں، بابا جی ہیں، وہ ہاتھ پکڑیں گے اور ہمیں لے جائیں گے جنت میں، ہمیں کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی؟ نہیں پڑھتے نماز۔ دیکھ لو اپنے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو بالکل نماز سے بیکار ضائع کر دیتے ہیں۔ کل ایک ساتھی بتا رہا تھا کسی کے بارے میں، یار وہ بندہ، اس کو میں نے بڑا سمجھایا، نماز نہیں پڑھتا، جمعے پہ بھی نہیں آتا، حتیٰ کہ وہ ظالم سال کے بعد عید پڑھنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یوں ہے نا، جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا چلو ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو وہ بھی منافق۔ کچھ جمعہ کے لیے بھی نہیں آتے لیکن سال کے بعد عید پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن کچھ ظالم ایسے ہیں جن کو سال کے بعد عید پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھنا، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے نا اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت رزق کا چھن جانا نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ کہ اللہ اس بندے کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا۔ جیسے تو کسی سے ناراض ہے، وہ آ رہا ہے دروازہ بند کر لیا، بیٹے کو کہہ دیا، پوچھے گا نا کہاں ہے تیرا باپ، اس کو کہہ دینا باپ گھر میں نہیں ہے۔ تو کسی سے ناراض ہے، اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، اس کو اپنی بیٹھک میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر یاد رکھنا تیرا رب جب تجھ سے ناراض ہو جائے گا تو اپنی رب کی بغاوتوں پہ اترے گا، سجدے سے انکار کرے گا، تیرا رب تجھے اپنے گھر میں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اذان سنے گا، کانوں میں آواز پڑے گی، لیکن تجھے احساس نہیں ہوگا کہ نماز جا رہی ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، جا کے نماز پڑھ لوں۔ نہیں، جماعت کھڑی ہے، آئے گا۔ کئی ایسے ظالم بھی ہیں، جماعت کھڑی ہے، باہر سے آئے، واش روم استعمال کیا اور چلے گئے۔ یہی تو رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور کیا ناراضگی ہے تیرے رب کی؟ کیا رزق رب نے ابو جہل کو نہیں دیا تھا؟ کیا رزق فرعون کے پاس نہیں تھا؟ حمان کے پاس نہیں تھا؟ ابی بن خلف کے پاس نہیں تھا؟ کتنے رب نے رزق کے پہاڑ ان کے گھروں میں لگا دیے تھے، دنیا کی بادشاہت ان کو دے دی تھی، دنیا کا پروٹوکول ان کو دیا تھا، دنیا کی ڈگریاں ان کو دی تھی، لیکن ایمان کی دولت سے محروم کر دیا تھا۔ کیوں؟ رب ان سے ناراض تھا۔ اگر تو ایمان کی دولت سے محروم ہے تو پھر یاد رکھنا تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ کیا حکم ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ صرف شیطان کے بارے میں نہیں تھا کہ اس نے ایک سجدے سے انکار کیا اور رب نے جہنم کا سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، جا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے، جس کو پھنسانا ہے پھنسا لے، تیرا انجام جہنم ہوگا۔ صرف شیطان کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر آج میں نے سجدے سے انکار کیا، نمازوں سے انکار کیا، تو سن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کے گئے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 82، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ ان الفاظ پہ غور کرنا، نماز کو چھوڑ دینا اس کا معنی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کا انکار کر دینا۔ کوئی بندہ کہتا نہیں نماز تو ہے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی، یہ ہے انکار الصلاۃ۔ ترک الصلاۃ کا مطلب ہے بندہ مانتا ہے ہاں نماز پڑھنی چاہیے، ضروری ہے، فرض ہے، لیکن پڑھتا نہیں ہے، یہ ہے تارک الصلاۃ۔
ہم بھی مانتے ہیں نا، معاشرے میں دیکھ لو، ہمارے معاشرے میں مسلمان معاشرہ، مسلمان ملک ہے، کوئی نماز کا انکار ہی نہیں ملے گا، سب کہیں گے ہاں پڑھنی چاہیے، فرض ہے، لازم ہے، پڑھتے نہیں ہیں، بس یار کیا کریں، بس پڑھیں گے، بس پڑھیں گے، یہی تو رب کی ناراضگی ہے۔ اسلام سے خارج کر دیا نبوت والی زبان نے، بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان جو فرق ہے، جو دیوار ہے، جو حد بندی ہے، جو بارڈر ہے، جو باؤنڈری آف لائن ہے، وہ نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو اسلام میں ہے، نماز نہیں پڑھتا تو میں نے نبوت والی زبان تجھے اسلام سے خارج کر رہی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث 2621، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ کیا کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے، جو عہد ہے، جو میثاق ہے، وہ نماز کا پڑھنا ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں، اگر نماز نہیں پڑھتے فقد کفر، اسلام سے خارج، کافر قرار دے دیا۔ صرف ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے کہ نماز نہیں پڑھتے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2622، عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا صحابہ محمد لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفرا غیر الصلاۃ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نماز کے علاوہ کسی جرم کو چھوڑنے سے کفر کا نہیں سمجھتے تھے، صرف یہ ایک جرم تھا کہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کفر شمار کرتے تھے۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز چھوڑ دی تو کافر ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ نہیں، نماز بھی نہیں پڑھنی، کام بھی سارے کیے جانے ہیں، اور پھر دفن بھی مسلمانوں کے قبرستان میں ہونا ہے، جنازے بھی پڑھائے جا رہے ہیں۔ چھوڑ دو اس بندے کا جنازہ پڑھانا اور پڑھنا جو نماز کا پکا تارک ہے، نماز نہیں پڑھتا، جو ایک رب کے بلاوے پہ مسجد پہ نہیں آ سکتا، تم کیوں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہو؟ بنا توبہ کے فوت ہو گیا، آخری دم تک یہی تھا، دنیا کما لو، دنیا سمیٹ لو، نماز کے لیے نہیں آیا تھا، اسی حالت میں مر گیا، رب نے توبہ کی توفیق نہیں دی، رب کعبہ کی قسم اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کفن دفن غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محدثین کے اس کے اوپر فتاوی موجود ہے، وقت بہت کم ہے، لمبی بات ہو جائے گی۔ اسلام کے ساتھ ایسے بندے کا تعلق نہیں ہے، ہم اس کو بڑا معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے معاشرے میں علماء نے اس کو سمجھا نہیں، بیان نہیں کیا، لوگوں تک بتلایا نہیں، بس چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کر کے چلو کوئی بات نہیں پڑھ لو، اس لیے کر کے ہم نے اس کو ٹال دیا۔ اٹھا کے دیکھو سیرت کو، اٹھا کے دیکھو محدثین کی باتوں کو، سلف کے حالات اٹھا کے دیکھو، نہیں پڑھا کرتے تھے ایسے بندے کا جنازہ جو نماز کا تارک تھا، جو نماز کا چور تھا، جو اللہ کے حکم پہ ایک سجدہ کے لیے نہیں آیا سکتا، تو اس کے لیے جا کے کھڑے ہو جنازہ پڑھنے کے لیے۔ ایک دفعہ یہ کام کر کے دیکھ لو کہ بھائی آج کے بعد ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے جو رب کے فرمان پہ، رب کے حکم پہ نماز کے لیے نہیں آ سکتا، دیکھنا سب لوگ مسجد میں آ جائیں گے۔ وہ بندہ جو نماز کا تارک ہے اللہ کی پناہ سے خالی ہے۔ سنن ابن ماجہ، ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی ان لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرکت ولا تشرک صلاۃ ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل، میرے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، مجھے نصیحت کی کہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، لیکن شرک مت کرنا۔ ولا تترک صلاۃ مکتوبہ، اور فرضی نماز مت چھوڑنا، فرضی نماز مت چھوڑنا متعمدن، جان بوجھ کر۔ فمن ترکہا متعمدن برات منہ ذمۃ اللہ، جس نے فرضی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ کا ذمہ اس بندے سے اٹھا لیا گیا، بری ہو گیا۔ جیسے باپ بیٹے کو کہتا ہے نا نافرمانی کی، نکل جا گھر سے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری، باہر سے شکایت آئی، کلیم آیا، پولیس پکڑنے کے لیے آئی، باپ نے آق نامہ جاری کر دی، یہ نافرمان ہے، مجھ سے بری ہے، میں اس کے کسی کیس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ رب نے بھی تیرے لیے، اگر تم بے نماز ہے،
نماز کے لیے نہیں آتا، جس طرح شیطان کو رب نے نکال دیا تھا آج کے بعد آسمانوں کی طرف مت آنا، تو نے ایک سجدے سے انکار کیا ہے، اگر میں اور تم سجدوں سے انکار کریں گے، نماز سے انکار کریں گے تو میں نہیں، نبوت والی زبان تمہیں بتا رہی ہے بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کا ہر ذمہ، ہر ذمہ داری اس بندے سے اٹھا لی جاتی ہے۔ کوئی ذمہ داری نہیں ہے رب کی تیرے رزق کی، کوئی ذمہ داری نہیں ہے رب کی تیری مشکلات سے نکالنے کی، پھنسا رہے مشکلات میں، پھنسا رہے مصائب میں، کیوں؟ رب کے حکم کو نہیں مانتا، پھر اپنی من مرضی کرنی ہے، تو جا، رب نے تیری لگام کو، تیری رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، جہاں تک جانا چاہتا ہے جا لے، جب تیری موت آئے گی پھر رب تیری لگاموں کو کھینچ لے۔ بریت منہ ذمۃ اللہ، وفی روایت فقد خرج من الملہ، ایک روایت میں ہے کہ جس نے فرضی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، جان بوجھ کے فرضی نماز ضائع کر دی، خرج من الملہ، وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں بتایا جائے گا تمہیں ممبر و محراب سے اس طرح کی باتوں کو، چونکہ چنانچہ اگرچہ ہلکا ہاتھ رکھو، نرم مسئلے بیان کرو، یہی کہہ کے بات کو ڈال دیا جائے گا، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے نماز کو چھوڑ دینا۔ شیطان بڑا مردود تھا، دھتکارا ہوا تھا، کیوں بھائی؟ کیا جرم تھا اس کا؟ فرشتوں میں سب سے زیادہ، وہ جنوں میں سب سے زیادہ نیک تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، ایک سجدہ چھوڑا تھا تو اس کو جہنم کا ایندھن رب نے قرار دے دیا، اور میں اور تم دن رات سجدے چھوڑتے جائیں، دن رات اپنی من مرضیاں کرتے جائیں اور کہ نہیں ہم تو پکے جنتی ہیں، یہ انصاف ہے؟ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال، اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت فافلح فإن فسدت خاب وخسر، پہلا اور لازمی سوال، لازمی کویسچن جو ہے وہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز پوچھا جائے گا۔ ہاں بھی نماز پڑھی، پہلے سوال میں فیل ہو گیا تو ناکام، فاسد، برباد ہو جائے گا۔ جس طرح پیپر آتا ہے نا طالب علم کا، پہلا سوال بھی لازمی ہے، سب سے پہلے وہ پہلا سوال چیک کیا جاتا ہے، کیا تھا، نہیں کیا تو باقی پیپر نہیں چیک کیا جاتا۔ تیرا قیامت کے دن تیرے پیپر کا، تیرے نامہ اعمال کا سب سے پہلا سوال تیری نماز کا پرچہ چیک کیا جائے گا، اگر اس میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تیرے باقی اعمال بھی دیکھے جائیں گے، اگر اس نماز میں فیل ہو گیا، برباد ہو گیا، تیری نماز صحیح نبوی طریقے کے مطابق نہیں تھی یا صحیح وقت پہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، تو باقی اعمال کو، باقی پیپروں کو، باقی سوالات کو چیک ہی نہیں کیا جائے گا۔ کہاں جائیں گے تیرے صدقات، کہاں جائیں گے تیری زکاتیں، کہاں جائیں گے تیرے حج اور عمرے؟ ساری زندگی اپنی من مرضیاں کر کے، ساری زندگی مسجد سے دور بھاگ کے تو بھاگتا ہے اللہ کے اس بڑے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، پھر واپس آ کے صرف میرے نام کے ساتھ حاجی صاحب لگ جائے، میں نے حج کر لیا، میں نے عمرہ کر لیا، حاجی صاحب لگوانے کے لیے ساری زندگی نمازوں سے غافل، ساری زندگی نمازوں کا چور، ساری زندگی سجدوں سے انکار کر کے صرف ایک حاجی صاحب لگوانے کے لیے تو حج کر لیتا ہے۔ حج کرنے کے بعد بھی تجھے نمازوں کی توفیق نہیں ملتی، کوئی فائدہ نہیں ہے تیرے ایسے حج کیے کا رب کو۔ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا سوال ہوگا، اگر کامیاب ہو گیا تو باقی سوالات کیے جائیں گے، ورنہ ناکام ہو گیا تو باقی سوالات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور اس بے نماز کا انجام، دنیا میں ہم کسی بندے کے ساتھ کھڑے نا، کسی نشائی کے ساتھ، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ نشائی کے ساتھ کھڑا ہے، یہ بھی شاید نشہ کرنے والا ہے۔ کسی ڈاکو کے پاس بندہ کھڑا ہونا تو شاید ہے دیکھو یہ ڈاکو کا ساتھی تو نہیں ہے، یہ چور تھا اور یہ چور کے پاس کھڑا ہے، دیکھو کہیں یہ چور تو نہیں ہے، یہ اس کی ہیلپ کرنے والا تو نہیں۔ ذرا آ دیکھ، اگر تو دنیا میں نماز سے غافل ہے تو قیامت کے دن تیرا شمار کن صفوں میں ہوگا؟ دنیا میں تو نعرہ لگاتا ہے محب رسول، عاشق رسول، حوض کوثر پہ جا کے پانی پینا چاہتا ہے، جا سکے گا وہاں پہ؟ پہنچ جائے گا؟ کون سے اعمال تجھے وہاں کا لے کر جائیں گے؟ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1467، فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو بندہ نماز میں محافظت کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، وقت پہ پڑھنے والا ہے، ایک نماز پڑھی سارا ٹائم اس کے ذہن میں یہی خیال رہتا ہے کہ اگلی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، میں اپنے کام کو اس طرح ارینج کرنا ہے، اس طرح ترتیب دینی ہے کہ نماز سے پہلے کام ختم ہو جائے، نماز نہ میری ضائع ہونے لگے۔ من حافظ علیہا، نماز پہ محافظت کرتا ہے، سونے لگا ہے، الارم بھی لگا رہا ہے اور ساتھ اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہے مجھے اتنے بجے جگانا ہے، میری نماز نہ ضائع ہو جائے، میری نماز نہ رہ جائے۔ یہ ہے نماز پہ حفاظت۔ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا
ونجاتن یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ پریشانی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس کے لیے اس کی یہ نماز نجات کا باعث بنے گی، نور بنے گی، حوض کوثر تک لے جانے کا باعث بنے گی، مشکلات سے نکالنے کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً یوم القیامہ جس نے نماز پر محافظت نہ کی، سویا تو لمبی تان کے سو گیا، کوئی بات نہیں، جب اٹھوں گا پھر پڑھ لوں گا، دیکھی جائے گی، کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی۔ کیا دیکھی جائے گی؟ جب قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تیرے سامنے چلنے کے لیے اندھیرا ہوگا، روشنی ہوگی، مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، کیا دیکھا جائے گا وہاں پہ؟ حوض کوثر پہ جانا چاہے گا، اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے جام پینے کے لیے راستے میں دیوار آ جائے گی، کیا دیکھا جائے گا؟ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، جہنم کا ایندھن بن گیا تھا، اور تو اپنی مرضی سے چھوڑتا جائے سجدے، چھوڑتا جائے نمازیں، اور کہے میں جا کے حوض کوثر کا پانی پیوں گا۔ لا نجاتن یوم القیامہ، کوئی نجات نہیں ہوگی، لا برہانن، اس کے لیے کوئی دلیل بن کے نہیں آئے گی نماز، کوئی روشنی بن کے نہیں آئے گی، بلکہ کیا کہا؟ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ۔ قیامت کے دن یہ لوگ امت محمدیہ کی صفوں میں نہیں، بلکہ یہ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ان کفر کے سرداروں کے ساتھ کھڑا ہوگا جن کے ساتھ اس وقت کے پیغمبروں نے جہاد کیا تھا، جن کو کاٹ کے جہنم تک پہنچانے کا سرٹیفکیٹ نبیوں کو عطا کیا تھا۔ جاؤ ان کو کاٹ کے پھینک دو، یہ اللہ کی نہیں مانتے، ان کا اللہ کی زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو بھی ان کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ نماز کا چور تھا، نماز کا ڈاکو تھا، اپنی من مرضی سے پڑھنے والا تھا، رب کی حکم کی تجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شیطان کا تذکرہ آتا، تو کہا بڑا خبیث ہے، بڑا بدبخت ہے، اللہ کی نہیں مانتا، لوگوں کو برگلاتا ہے، وہ شیطان تھا، ایک سجدے سے انکار کیا، رب نے جہنم کا ایندھن بنا دیا، وہ تو نہ جانے کتنے سجدوں کی بغاوت کیا جا رہا ہے۔ سورۃ مدثر پڑھ، وَفِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ۔ جنتی لوگ سوال کریں گے مجرموں سے، رب ان کو ظاہر کروائے گا، ان کے سامنے جہنم کے مجرم آئیں گے، پوچھیں گے وہ جنتی لوگ ما سلککم فی سقر، وہ تمہیں جہنم میں کسی نے پھینک دیا؟ اب دیکھو نا، ایک طالب علم ہے کلاس میں، نالائق ہے، حد حرام ہے، تو اس سب کو پتا ہے یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ فیل ہوگا، اور ایک طالب علم اچھا بھلا پڑھنے والا، اس کے ساتھ چلنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا، وہ پوچھتا ہے سپلی آ گئی، بھائی کیا مسئلہ تھا؟ تو اچھا پڑھتا تھا، اکٹھے رہتے تھے اور اکٹھے کھاتے پیتے تھے، سپلی کیوں آ گئی؟ وہ سوال کرنے والے ما سلککم فی سقر، وہ دنیا میں اکٹھے چلتے، اکٹھے بیٹھتے، سب کچھ اکٹھے کرتے تھے، معاملات تو ایک تھے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کس چیز نے پھینک دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، جرم ایک ہے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھنے والے تھے۔ تو آتا ہے فجر کے ٹائم اٹھ کے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے، کیا تیرے گھر میں بیٹے ہیں سوئے ہوئے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں؟ اگر آ رہے ہیں تو بڑا خوش قسمت ہے، نہیں آ رہے تو یقین مان کل قیامت کا دن ہوگا، تو جنت میں بیٹھا ہوگا، تو پوچھے گا اپنے بیٹوں سے ما سلککم فی سقر، تیرے بیٹے جواب دیں گے لم نک من المصلین۔ مت خیال کر کہ وہ نرم گرم بستر پہ آرام کرنے والے ہیں، رب کعبہ کی قسم نہیں، وہ اس وقت نرم گرم بستر پہ نہیں بلکہ جہنم کے بستر پہ سوئے ہیں، جو وقت اذان سن کے نماز کے وقت پہ تیرے اٹھانے کے باوجود، الارم چلنے کے باوجود، گھر والوں کے بتانے کے باوجود نماز کے لیے نہیں آتے، وہ نرم گرم بستر پہ نہیں بلکہ جہنم کے بستر پہ آرام کر رہے ہیں۔ کیا کہا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سویا رہتا ہے جو بندہ، نہیں اٹھتا فجر کی نماز کے لیے، سورج طلوع ہوتا ہے، شیطان اس کے بالوں میں، اس کی گردی پہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ میں اٹھتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، بڑا نہا دھو کے اپنی تیاری کے لیے اپنے دفتر میں پہنچتا ہوں، کیوں؟ بوس کا آرڈر ہے، اتنے بجے دفتر پہنچنا ہے، میرے مالک کا آرڈر ہے، دکان پہ اتنے بجے حاضری آئے گی، نہیں آئی تو غیر حاضری لگے گی، تیری تنخواہ پہ کٹوتی ہوگی۔ دنیا کی تنخواہ میں کٹوتی نہیں کروانا چاہتے، این ٹائم پہ دو موبائلوں میں الارم لگا کے این ٹائم پہ اپنے دفتر پہ اپنی دکان پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن تیرے رب کا جو حکم تھا کہ اتنے بجے اٹھ کے رب کے سامنے حاضری دینی ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، اس کی تقوی نہیں کرتے۔
خود اپنے گھروں کے اندر، اپنی پارلیمنٹ کے اندر، اپنے بطور وزیر اعظم، اپنے گھر کے بطور وزیر اعلیٰ اپنے گھر کی ججمنٹ کریں. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے گھروں کے اندر جن کو کل قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے آگے سے جواب یہ آئیں گے لم نکن من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، رب نے جہنم کا بالا بنا دیا، اور ہم نہ جانے کتنے سجدے چھوڑتے جاتے ہیں، چھوڑتے جاتے ہیں، چھوڑتے جاتے ہیں، اور فکر نہیں ہے. عاشق رسول ہے، محب رسول ہے، عشق کی بات آ جائے تو کٹ مرنے کے لیے تیار. بالکل ایسے ہی ہے جیسے باپ بیٹے کو کہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی لا دو. نہیں بجن میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، بڑی محبت ہے تم سے، بڑی عقیدت ہے تم سے، لیکن میں تمہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا. خاک میں گئی، بھاڑ میں گئی ہو محبت. جو باپ تڑپ رہا ہو ایک گلاس پانی کا لا کے بیٹا نہ دے سکے، باپ کو ایسی بیٹے کی محبت کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف تیرا محب رسول، عاشق رسول ہونے کے دعوے، اور دوسری طرف نماز سے غافل. رب تیری ایسی محبت کو، ایسے عاشق رسول کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1443 فرمایا اما الذی یسلج رأسه بالحجر فإنه یأخذ القرآن فیرفضه وینام عن الصلاۃ المکتوبہ. معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی نے کئی ایک مناظر دیکھے، ان میں سے ایک منظر کیا تھا؟ ایک بندے کا سر پتھر کے ساتھ پتھر پہ رکھ کے اس پہ مار کے اس کو کچلا جا رہا تھا. پوچھا گیا اس کا کیا جرم ہے؟ 2 جرم تھے اس کے. ایک وہ بندہ تھا جو قرآن کو حفظ کرتا ہے، اس کے بعد بھلا دیتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. ایک وہ بندہ تھا. اور دوسرا کون تھا؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، جو فرضی نمازوں کے وقت سویا رہتا ہے. فرضی نمازوں کے وقت، نماز کا وقت ہے، سویا ہوا ہے، گھر والوں نے جگایا، اچھا پڑھ لوں گا، جب اٹھوں گا پھر پڑھ لوں گا. کیوں؟ یاد آ گئی، پتہ چل گیا نماز کا وقت گزر رہا ہے لیکن نہیں پڑھی. ذرا سی چوٹ لگے اولاد کو تو باپ تڑپ اٹھتا ہے، ذرا سی چوٹ لگے باپ کو تو ماں تڑپ اٹھتی ہے. لیکن ذرا دیکھ، اگر تیری اولاد نماز کے وقت سو رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی، تو ایسے ہی سمجھ لے جیسے اس کا سر پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. بس کوئی بات نہیں، بچہ ہے نا، جب بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، جب بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا. اور اگر آج بچہ ہے، ذہن کا کچا ہے، تو نے اس کے ذہن میں نہ ڈالا تو پھر شیطان وہ کچھ ڈال دے گا کہ اپنا ساتھی بنا کے جہنم میں جانے کا ساتھی بنا لے گا. یہ پتلی شاخ ہے، بچہ پتلی شاخ ہے، اس کو کھینچ کے ٹیڑھی جا رہی ہو، کھینچ کے سیدھا کر کے باندھو تو سیدھی ہو جائے گی نا. اگر یہ وہی ٹیڑھی بڑھتی 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 تناور درخت بن گیا تو ٹوٹ جائے گا. سیدھا کرتے کرتے ٹوٹ سکتا ہے لیکن سیدھا نہیں ہو سکتا. خالی میموری کارڈ ہے جو رب نے تمہیں دی ہے، خالی میموری کارڈ ہے. اس میں جو بھرو گے، جو اپلوڈ کرو گے، جوانی میں وہی چلیں گے. اللہ ماشاءاللہ جوانی میں، بڑھاپے میں اللہ جس کو ہدایت دے، ورنہ جو بچپن میں سیکھا ہے وہی چلتا ہے. آج وقت ہے اعمال کا، اپنے آپ کو سیدھا کرنے کا، اپنی اولادوں کو سمجھانے کا، ورنہ انجام بہت سخت ہوگا. وقت گزرا نہیں ہے. سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا. تمہارے بعد کچھ ایسے حکمران آئیں گے، کچھ ایسے بڑے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کرنے والے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہوں گے. یہی چیز ہے نا، نمازوں سے انسان کو غافل کون کرتا ہے؟ خواہشات. یہی خواہشات ہماری بربادی کا سبب بن رہی ہیں. مہنگائی کے اندر اکثر میں کہا کرتا ہوں خواہشات چھوڑ کے ضروریات پہ آ جاؤ، نہیں محسوس ہوگی مہنگائی. ہمارے معاشرے میں خواہشات دن رات پروان چڑھ رہی ہیں. اس نے یہ کیا تو میں بھی کروں گا، اس نے یہ لیا تو میں بھی لوں گا، اس کے گھر میں یہ ہے تو میں نے بھی لینا ہے. ضروریات سے نکل کے خواہشات پہ آ گئے. خواہشات پہ آئی تو مشکلات آن پڑی، مصائب آن پڑے. نمازوں سے دوری، جتنا دنیا کے پیچھے بھاگتے جاؤ گے دین سے دوری لازم آئے گی. اور آگے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، ضائع ہوگی نمازیں، خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، کوئی بات نہیں، ابھی زندگی ختم تو نہیں ہوئی، موقع ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، پتہ چل گیا کہ نماز بہت بڑا جرم ہے، اسلام سے خارج کر دے گا، قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم کر دے گا، رحمان کا ساتھی نہیں بلکہ شیطان کا ساتھی بنا دے گا.
پتہ چل گیا، توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد 5 وقت کا پکا نمازی بن گیا۔ رب کہتا کوئی بات نہیں، لا یظلمون شیئا، سابقہ سارے گناہوں کو مٹا کے، سارے گناہوں پہ رب تیرے قلم پھیر کے صاف کر کے تیرے پرچے ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر کے تیری توبہ قبول ہونے کی شرط کے اوپر ان گناہوں پہ نیکیوں میں بدل پہ رب تجھے پھر جنت کا وارث بنا دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آج تم رب کے سامنے توبہ کر، سچے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ آنسو بہا کے اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کر، جو شیطان نے بہکایا تھا اس سے توبہ کر اور رحمان والا بن جا، اپنی نماز کا پابند بن جا، 5 وقت مسجد میں حاضری دینے والا بن جا۔ اللہ تعالی ہم کو ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔